مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی کیونکہ بلوچستان کے لیے بات کرنے والے کو انڈین ایجنٹ کہتے ہیں. اگر میں مان بھی لوں کہ وہ انڈیا کا پروپیگینڈا ہے تو آپ نے انڈیا کو وہ پروپیگینڈا کرنے کا موقع کیوں دیا؟ کیوں حالات کو اس نہج پر پہنچنے دیا؟ شریف کو میرا خیال ہے اس کو تو عادت ہے کہ دن میں وہ ایک بوٹ ضرور چمکاتا ہے، تو شاید اس کا جو ملٹری سٹاف ہے وہ آج مصروف تھا تو اس نے آج چمکائے نہیں، تو اس کا میرا خیال ہے آج توجہ ہی اس کی اڑ گئی ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اوپر ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے. سر یہ تو منسٹر کو بھی ہونا چاہیے، ڈیفنس منسٹر کو بھی ہونا چاہیے. دہشت گردی آج کا ایشو تو نہیں ہے نا سر، یہ تو بڑا پرانا ایشو ہے، پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے. یہ پرانا ہے جو رات ہوا ہے، کل ہوا ہے، یہ پرانا ہے. سر اس طرح کے واقعات تو اس انسٹالڈ فارم 47 کی رجیم نے خدا نخواستہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہلا کے رکھ دی ہے اپنی کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے. تاثر اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور ہمارے ملک کو جو خطرے لاحق ہیں اس میں ہمیں تمام لوگوں کو دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہونا پڑے گا. ظاہری بات ہے کل کا جو واقعہ رمضان المبارک میں تھا، ساری دنیا کی سارے پاکستان کی نظریں تھیں اور سب کے دل رہے تھے کہ خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا نقصان. بلوچستان کی بات کریں جو ہمارا ملک ایک جسم ہے، وہ ایک جسم کا ٹکڑا ہے. حامد میر صاحب بات کرتے ہیں ان کی. آپ یہ یقین کریں میں نے ایک ٹویٹ کی بلوچستان کے لیے، مجھے اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ جو بینر فلائی کر رہا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ لکھا ہوا تھا کہ بلوچستان جسٹس فار بلوچستان. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بینر کے پیچھے کیا کہانی ہے یا اس کو کس سے جوڑا جا رہا تھا. میں نے بلوچستان کے لیے آواز اٹھائی کیونکہ میں نے بلوچستان میں جا کے دیکھا کہ کس طرح وہاں پر لوگوں کے گلے کٹتے ہیں تو ان کو انصاف نہیں ملتا. میں جانتی ہوں، میں ان دو بہنوں سے ملی جنہوں نے مجھے کہا کہ مریم آپا ہم، وہ دو بہنیں تھیں، شاید ایک 18 سال کی تھی ایک 19 سال کی تھی. اس نے کہا کہ یہ ہمارے جتنے بھی گھر کے مرد ہیں یہ سب کے لاشیں پڑی ہیں، ان کے گلے کٹے، اور اب ہمارے خاندان کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں بچا جو ان لاشوں کو کندھا دے سکے. میں نے خود دیکھا. اور آج جو مسنگ پرسنز کی بات کرے، جو بلوچستان کے حق کی بات کرے، اس کو آپ غدار قرار دیں، آپ اس پہ ڈان لیکس لگاتے ہیں، آپ اس کو انڈین ایجنٹ قرار دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا رہنے والا کوئی شخص جو پاکستان سے پیار کرتا ہے جب وہ بلوچستان کی بات کرتا ہے تو وہ غداری کرتا ہے؟ مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. میں کبھی اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انڈین پروپیگینڈا ہے اس لیے مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. کیونکہ میں ہر چیز کا الزام برداشت کر سکتی ہوں. میں نے اپنے اوپر چوری کا الزام برداشت کیا، میں نے اپنے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام برداشت کیا، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن جب آپ مجھے انڈیا کا ایجنٹ کہیں گے تو مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ مجھ جیسی شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، یا تھوڑا بہت شاید نواز شریف صاحب سے ڈرتی ہوں، اور میں کسی سے نہیں ڈرتی، مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی کیونکہ بلوچستان کے لیے بات کرنے والے کو انڈین ایجنٹ کہتے ہیں. اگر میں مان بھی لوں کہ وہ انڈیا کا پروپیگینڈا ہے تو آپ نے انڈیا کو وہ پروپیگینڈا کرنے کا موقع کیوں دیا؟ کیوں حالات کو اس نہج پر پہنچنے دیا کہ انٹیریئر ایکسپٹ کرے یا ڈیفنس منسٹر صاحب مستعفی ہو اور یا پھر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ سبکدوش و فارغ ہوں. کوئی تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. قیمتی جانیں جا رہی ہیں، قیمتی ہمارا سرمایہ، پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا اس سے کیا تعلق؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے چھوڑو پی ٹی آئی، میں تو جسٹس نہیں منا رہا. نہیں تو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ کہا جا رہا ہے کہ اداروں پہ تنقید کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بیجا تنقید ہے. ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے، فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے. سر یہ تو منسٹر کو بھی ہونا چاہیے، ڈیفنس منسٹر کو بھی یہ ہونا دہشت چاہیے. گردی آج کا ایشو تو نہیں ہے نا سر، یہ تو بڑا پرانا ایشو ہے، پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے. یہ پرانا ہے جو رات ہوا ہے، کل ہوا ہے، یہ پرانا ہے. سر اس طرح کے واقعات تو جو بھی ہے تو دیکھیں. اور جہاں تک آج کی بات ہے تو شہباز شریف کو میرا خیال ہے اس کو تو عادت ہے کہ دن میں وہ ایک بوٹ ضرور چمکاتا ہے، تو شاید اس کا جو ملٹری سٹاف ہے وہ آج مصروف تھا تو اس نے آج چمکائے نہیں، تو اس کا میرا خیال ہے آج توجہ ہی اس کی اڑ گئی ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اوپر جائے گی. وہ تو آئی ارلی ایک ایک کر کے کہ اس انسٹالڈ فارم 47 کی رجیم نے
खुदा न खास्ता पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हिला के रखती है अपनी करप्शन और नाअहली की वजह से। पूरी कौम अश्कबार है। इस वक्त तक किसी को नहीं पता कि जो ट्रेन का हादसा हुआ है कितने लोग महबूस हैं, कितनी ख़वातीन बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, और इस वक्त हालत यह है कि हुकूमत जो है वो किसी भी बात करने से कासिर है, और बलूचिस्तान हमारे हाथों से जा रहा है, दोनों सूबे हमारे हाथों से जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। ये इंतहाई अफसोस की बात है। एक्सप्रेस का वाकया हुआ है, देखिए जारी बात है हम तमाम पाकिस्तानी पाकि समेत हम अपने फोर्सेस के साथ खड़े हैं, क्योंकि दहशतगर्दी एक नासूर है, इसका कोई मजहब नहीं होता, और हमारे मुल्क को जो खतरे लाहक हैं उसमें हमें तमाम लोगों को दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे होना पड़ेगा। जारी बात है कल का जो वाकया रमजानुल मुबारक में था, सारी दुनिया की सारे पाकिस्तान की नजरें थी और सबके दिल रहे थे कि खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान न हो जाए, और जब दहशतगर्द इतने ताकतवर हो जाए कि वो अब मेरे मुल्क की रिट को चैलेंज करे, तो जारी बात है वहां पे हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि इतनी लाशें पाकिस्तान के लोग उठा चुके हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म में हमारी फोर्सेस की हैं, चाहे हमारे पुलिस की है, चाहे हमारे अफवाज की है, चाहे हमारे निहत्ते पाकिस्तानियों की है, वहां पे किसी भी उसकी गुंजाइश नहीं है कि अब हम इनके खिलाफ इकट्ठे न, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। हुकूमत की वो नाकिस पॉलिसियां हैं जिसने इस मुल्क को इस नेच पे लेके आए हैं कि आपके एक सूबे में तकरीबन रेट खत्म हो गई है, और जो सिंध में कच्चे के डाकू है वहां भी शदीद अमन व अमान की सूरत हाल है। इस वक्त जो नुमाइंदगी करती है बलूचिस्तान की, जो वो नेशनल असम्बली में है और वो सूबाई असम्बली में, अक्सरियत जो है ना वो आवाम से ताल्लुक नहीं रखती, वो जाली मैंडेट पे बैठे हुए हैं, उनके आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है, न उनके पास आवाम की कोई सपोर्ट हासिल है। ऐसी सूरत हाल में जब इतनी मुल्क में बेचैनी है, अफरा तफरी है, बदअमनी है, अलहदगी पसंद तहरीकें जो है ना वो जोर पकड़ रही है, और फिर आप हकीकी नुमाइंदों को जो कि अवाम के सही नुमाइंदे हैं उसको जो है ना अपनी जाती अना, ईगो और अपने जाती पसंद नापसंद की वजह से आप जो है ना इसको असम्बली से बाहर रखे और जाली लोगों को मैंडेट जो उसका नहीं है उसको असम्बली में बिठाए, तो ये बताए कि इस हालात के जिम्मेदार कौन है। मुझे बहुत अफसोस है, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे इस पर शदीद तकलीफ है। मेरा अब भी मुतालबा है कि हुक्मरान अपनी पॉलिसी चेंज करे। जो इस वक्त हमारे बॉर्डर्स हैं वो अगर ईरान के साथ है, वो अफगानिस्तान के साथ है, मतलब सारे गैर महफूज होते जा रहे हैं। हमारी इकॉनमी जो है ना वो श्रिंक होती जा रही है। जरूरत इस बात की है कि एक बड़े लेवल पे डिबेट का आगाज किया जाए, जिसमें तमाम सेगमेंट ऑफ लाइफ के लोगों को, तमाम जो जिनकी तहफ़्फ़ुज़ात है उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने के लिए, वो शिया हो, वो सुन्नी हो, वो सिंधी हो, बलोची हो, पख्तून हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबको बैठना होगा। और मैं समझता हूं कि ये हुकूमत इस काबिल ही नहीं है कि ये इस मुल्क को चला सके, इसके पास मैंडेट नहीं है। अखलाकी तौर पर शहबाज शरीफ को रिजाइन करना चाहिए।